بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے نماز کے مسائل میں، اور آج کا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ہم کلاس نمبر 42 تک پہنچے۔ ہم جو مسئلہ پڑھ رہے تھے، یعنی جو چیپٹر پڑھ رہے تھے، جو باب نماز کے مسائل، یعنی نماز کے مسائل میں نماز میں جائز عذور، یعنی نماز میں جائز کام اور ناجائز کام۔ اور جو پچھلی کلاس میں ہم نے جو پڑھا تھا، یعنی کلاس نمبر 41 میں، اس کا ریویژن بھی کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق تھا۔ یعنی جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تمام نعمتیں بخشی تھی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ خاص چنندہ لوگوں میں سے تھے، اللہ نے خود انہیں چنا تھا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آسمان سے کھانا اترنا، تھالوں میں بنا ہوا کھانا ان کے سامنے اترنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ اور ایسی نہیں، ڈھیر ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں، جو مثال اگر آپ لے لیں تو جس طرح نبی آنے کے بعد خوشیاں، ظلم سے نجات، گمراہی، شرک، سب سے بڑی نعمت جنت ہے، اللہ کا تعارف حاصل کرنا، یہ ساری سب نعمتیں ان کے ساتھ تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، پھر اپنے انبیاء کو قتل کرتے۔ اور اس میں جو سبق ہے وہ بھی آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے دیکھیں اور ہمارے لیے بھی اس بنی اسرائیل کے واقعے میں اتنا بڑا سبق کہ اگر بارش رک جائے تو دنیا کو جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا، اگر بارش نہ ہو تو فصل ہی نہیں اگے گی، اور جب فصل ہی نہیں اگے گی تو کھانا نہیں ملے گا، اور جب کھانا نہیں ملے گا تو سب کے سب کیا کھائیں گے؟ کھانے کے لیے کچھ تو چاہیے۔ تو اگر مثال کے طور پہ اگر کھانے میں اگر چاول ختم ہے، آٹا نہیں ہے، فروٹس نہیں ہے، ویجیٹیبلس نہیں ہے، تو کیا اس کے بنا زندگی چلے گی؟ اس کے بنا تو نظام ہی نہیں چلے گا۔ یعنی پانی پہ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، اس کے بعد ختم، یعنی زندگی بالکل، اس کا نظام جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا نظام چلایا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو سبق ہے بنی اسرائیل کے سٹوری میں، کہ دیکھیں کہ یہ نعمتیں ہمیں مل رہی ہے وہ کنٹینیو مل رہی ہے، بس ہم یہ کریں پیسے دے کے خرید رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں، جو آکسیجن ہم جو لیتے ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے سبق اور بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اولاد کے بارے میں، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے سامنے بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہونے کا جوان کے بعد شادی، پھر اس کے بعد ایک اور نسل آگے بڑھتی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو یہ جو نعمت تھی وہ رکا دیتا، دنیا آگے نہیں بڑھتی۔ جیسے بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو لوگوں نے کیا کیا؟ تو جب اللہ نے کہا کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاؤ، تو لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری نعمتیں کھاؤ پیو، استعمال کرو، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نعمتیں کھا کر چپ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا جو عذاب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلا گروپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتا، ہفتے والے دن مچھلی پکڑتا، کس طرح سے پکڑتا؟ یعنی جمعہ والے دن جال لگا لیتا، اور اسے اتوار والے دن، یعنی ہفتے والے دن جال لگا لیتا، اور اتوار والے دن جا کے اسے پکڑ لیتا۔ یہ پہلا گروپ۔ اور جو تیسرا گروپ تھا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کرتا، مگر برائی کو دیکھ کر چپ ہو جاتا۔ یاد رکھے، برائی ان کے پاس یہ بھی عذاب کے مستحق کیوں بنے کہ انہوں نے برائی دیکھی لیکن چپ رہے، برائی خود تو نہیں کی، برائی کو دیکھ کر چپ بیٹھنا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کیا عذاب دیا؟ سور اور بندر بنا دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیکی تو کرتے لیکن نیکی کا حکم نہیں دیتے، اور جو نیک کام کرتے انہیں روکتے۔ آج بھی آپ کے سامنے کتنے ایسے لوگ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی نماز زیادہ پڑھ لے، زیادہ قرآن پڑھ لے، زیادہ تسبیح پڑھ لے، زیادہ اذکار کر لیتا ہے، بڑا نمازی بنتا ہے، بڑا نمازی بنتی ہے، یعنی پیچھے تانے دینے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر بھی لوگ ابھی نے پہلے سے ہی لگے، یعنی اگر انہیں نیکی کا کام کرے تو بھی چپتا ہے، برائی کا کام بھی کرے تو چپتا ہے۔
ہمارے لیے ایسے لوگ سبق ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کتنی دور رکھا نیک کاموں سے. تو ہمارے لیے ضروری کیا تھا اس میں سبق کہ ہم نیکی کریں، نیکی کی دعوت دے، برائی سے خود بھی بچے، لوگوں کو بھی روکے. ورنہ جو ان کے اوپر عذاب آیا تھا بنی اسرائیل پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیے، سوچے ہمارا کیا انجام ہوگا. ہم اللہ کی نعمتیں تو کھا رہے ہیں، اس کی تو کوئی کمی نہیں ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں تمام، بارش، پانی، کھانا پینا، ہم سب استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ برائی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور برائی اتنی حد تک چلے جاتے ہیں، اتنی دور تک چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ سامنے جانور کو بھی شرم آ جاتی ہے، جانور کو بھی شرم آ جاتی ہے کہ ہم اتنی برائی کرتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح برائی آپ کے سامنے ہے، دھوکے بازی، حرام اور حلال میں فرق نہیں، دور دور تک ایک مومن کا ایمان دکھتا ہی نہیں ہے. یعنی آپ کے سامنے گھر، میوزک، ڈانس، بازار میں گانے، ناچ گانے، جھوٹ کی محفلیں، لوگوں کو دکھاوا، یعنی دین کے نام پر جتنی برائی مسلمان کر سکتے ہیں اتنا تو کافر بھی نہیں کرتا، اتنا کافر تو بھی نہیں کرتا. یعنی وہ کافر کے مقابلے مسلمان اتنی آگے کہ آپ دیکھ لیں کہ مسلمان تو سبحان اللہ جو دین دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تو چھوڑے کہ وہ فجر کی نماز تو نہیں پڑھتا، لیکن ہندو تو کم سے کم صبح اٹھ کے اپنے جو رب مانتا ہے، اپنے بت کو مانتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے. لیکن ہم مسلمان اتنی دور ہے، کتنے ایسے بھائی بہن ہیں فجر کی نماز چھوڑے ظہر کی نماز چھوڑے عصر کی نماز چھوڑے مغرب چھوڑے عشاء، جمعہ کے ایک دن ہی وہ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کے ایک دن ہی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ تھی ہماری برائیاں کہ ہم میں کتنی برائیاں اور بنی اسرائیل میں کتنی برائیاں تھی. پھر اس کے بعد ہم بھی بنی اسرائیل کے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، نیکی تو نہیں کرتے لیکن برائی کی دعوت بھی نہیں، برائی کو روکتے بھی نہیں. جب اگر آپ کسی کو برائی سے روکو گے، یعنی اگر آپ کسی کو برائی سے روکو گے تو سب سے پہلے کہے گا اپنا گریبان جھانک، پہلے سب سے پہلے تو نیکی کر، اس کے بعد ہمیں دعوت دے. یعنی اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو دعوت دینے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے اچھے اخلاق، دعوت سے جو دینے کی سب سے پہلے ہم خود اس باتوں پر عمل کریں، اس کے بعد لوگوں کو دعوت دیں. جب ہم خود ہی دعوت دینے کے وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھتے، محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو پھر کوئی نہ ہماری بات سنے گا، نہ کوئی ہماری محفل میں بیٹھے گا، نہ ہماری بات میں زور ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کے سامنے برائی میں دیکھیں کہ ہم تو برائی میں شامل ہوتے ہیں. آج کل کی جو شادیاں ہیں، برتھ ڈے ہے، دعوتیں ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، اس میں حتیٰ کہ ہم برائی روکنے کے بجائے ہم برائی میں جا کے شامل ہوتے ہیں. آپ کے سامنے آپ کے گھر میں پڑوسی یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو برتھ ڈے کرتے ہیں، گناہ کا کام ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے، وہ کینڈل پھونکتے ہیں اور ہم جا کے کیک کھاتے ہیں، گفٹ لے جاتے ہیں. برائی ہم کیا کر رہے ہیں کہ برائی دیکھ رہے ہیں، برائی میں شامل بھی ہے اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو برائی روکنے کے لیے جاتے نہیں ہیں لیکن اس میں شامل ہوتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ کہ ایسے برے جگہ پر جانے سے پرہیز کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کو بتانا ہے کہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے. اگر وہ کہیں کہ مثال کے طور پہ شادی کے بارے میں یا پھر اور کوئی، یہ تو بس ایسے ہی ہے. یعنی اگر آپ برتھ ڈے کریں تو برتھ ڈے کریں بس بیٹے کی خوشی کے لیے، بیٹے کی خوشی کی خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں گے. شادی کے چکر میں، یعنی پہلی شادی گھر کی، آخری شادی یا بیچ والی شادی، اس کے لیے سارا مال برباد کر دیں گے، سارا مال حرام میں ڈال دیں گے. لیکن پھر جب یہ ماڈرن زمانے کے حساب سے جو چلنا ہے نا، کہ ماڈرن زمانے میں کیا چلتا ہے کہ شادی ہے تو بس ختم، پیسہ برباد، پانی کی طرح بہاؤ. اگر ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شادی میں کم سے کم 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ، چلے ایک چھوٹی موٹی تو 10 لاکھ تو لگا لیں، لیکن اگر یہی پیسے وہ مسجد میں اگر لگے نا 10 لاکھ، تو ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، لوگوں کے کپڑے پھٹ جائیں گے. مسجد میں جائے گا 500 اور 1000 اور شادی میں جائے گا 1 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ. آپ کبھی سوچا ہم نے کہ جب کسی رشتہ دار کی شادی قریبی ہوتا ہے تو اسے ہم تحفہ دینے کے لیے منیمم 5000 10,000 یا 20,000 کا کوئی سامان ڈھونڈتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سونا تو دیتے کم سے کم 5,000 4,000 کا. اور جب مسجد کی بات آتی ہے تو ہم کتنا دیتے ہیں؟ 500 اور 1000. یہ کتنا بڑا ہمارے لیے سبق ہے کہ بنی اسرائیل نیکی کا کام کرتے لیکن نیکی سے روکتے تھے، لیکن ہم نیکی سے ہم کیا کرتے؟ روکتے نہیں ہیں. ہم نیکی تو کرتے نہیں ہیں لیکن برائی بھر بھر کے کرتے ہیں، اللہ کی حدودیں پار کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم برائی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، یا چاہے برتھ ڈے ہو، شادی ہو، یا پھر اور بھی کوئی چیزیں.
برائی کو دیکھ کر ہم چپ نہیں ہوتے، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو جس طرح بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل ہمارے لیے عبرت کا سبق ہے، یعنی ہمارے جس طرح ہمیں سبق اس سے حاصل کرنا ہے، لیکن ہم آج اس سے انجان ہیں۔ یعنی بازار گلی محلے میں کتنی بھی برائیاں ہوں، ہماری ہمت ہی نہیں انہیں روکنے کی، حتیٰ کہ ہماری زبان کو لکوہ لگ گیا، ہماری زبان تو رکتی چلتی نہیں ہے۔ اگر گھر کی بات ہے یا ہماری بات ہے تو زبان دوڑتی ہے، اور جب برائی ہوتی ہے سامنے تو آپ دیکھیں کہ ہماری زبان کو لکوہ لگ جاتا ہے، یعنی پیرالائز ہو جاتی ہے، کچھ چلتی نہیں ہے برائی کو دیکھ کر۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگ دل میں سوچ لینے چاہیے برائی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بے شک برائی اگر سامنے ہو رہی ہے، دل میں سوچ لے کہ برائی کا حصہ ہے، کہ یہ آپ کا ایمان ہے، لیکن یہ آپ کا ایمان لو لیول پہ، آپ کا ایمان بہت سب سے نچلے درجے پہ، بہت سب سے، وہ ہے نا سب سے ایمان کا سب سے بڑا درجہ اور سب سے نچلا درجہ، سب سے اونچا درجہ، لیکن سب سے نیچا جو سب سے لاسٹ ہے وہ کیا ہے؟ راستے سے پتھر ہٹانا۔ اتنا ایمان ہے معمولی، بس دل میں برا ماننے والے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو جانور بنایا، اور ہمیں کیا بنائے گا دیکھ لیں۔ جانور آپ ایک مثال جانور لے لے یا پرندہ لے لے، زمین پہ بیٹھنے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ زمین بری ہے یا اچھی ہے۔ تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شادی بری ہے یا اچھی ہے، برتھ ڈے ہے، مذاق کی محفل ہے، کٹی پارٹی، ہم یہ سب دیکھ کر بھی چپ بیٹھتے ہیں۔ یہ یاد رکھے کہ یہ ان کا دن تھا، اب ہمارا دن ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا دن آیا تھا، ان کا کام ان کا نسل و نابود مٹا دیا۔ جب ہماری باری آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ ابھی آپ کے سامنے سیریا اور ترکی میں کتنے لوگ ہیں زمین کے نیچے دب گئے۔ کل ہی میں نے شاید مجھے لگتا ہے کہ کل میں نے دیکھا کہ ایک باپ اپنی بیٹا یا بیٹی کو بچانے کے لیے آڑ بن گیا۔ باپ اپنے بچے کو بچانے کے لیے آڑ بن گیا اور منہ سے خون نکل گیا اور مر گیا، لیکن بچہ تو بچ گیا۔ دیکھیں محبت کس طرح سے۔ لیکن ہم کتنی ایسے اولاد ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنے ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے برائی کو دیکھا، میرے بندے میری بندی، تم نے روکا کیوں نہیں؟ تمہیں تو پتا تھا، قرآن مجید میں نے بتا دیا بنی اسرائیل کا واقعہ کہ انہوں نے کیا کیا، اور ان کا کام میں نے تمام کر دیا، ان کا کام میں نے بالکل تمام کر دیا۔ تو تمہارے لیے سبق تھا، تم نے تو قرآن پڑھی بھی، تم نے یہ سنا بھی تھا، لیکن تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تمہارے پاس مہلت تھی، تمہارے پاس دماغ تھا، تمہارے پاس سمجھ تھی، تمہارے پاس آنکھ تھے، تمہارے پاس ہاتھ تھے، تمہارے پاس ہر طرح کی نعمت تھی، گھر سے لے کر کار سے لے کر اے سی سے لے کر نرم بستر، لیکن ہم اس بات کی فکر ہی نہیں کرتے، ہم اس بات کو دیکھتے ہی نہیں، ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا اس کا صحیح استعمال کرے، ہم کون سی نیکی کرے، کون سا نیک کام کرنے کے ساتھ اس پہ عمل کرے۔ یعنی ہم پہلے سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہ وقت میں ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا، علم سیکھنا، عمل کرنا، گھر دوست رشتہ دار پڑوسی محفلوں میں جانا، ان کو نیکی کی دعوت دینا۔ جب ہم خود عمل کریں گے پھر اس کے بعد دوسروں کو دعوت دیں گے۔ جب ہم خود ہی عمل نہیں کریں گے، ہم خود ہی نہیں سیکھیں گے، جب ہم خود ہی نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، تو کتنی بھی دعوتیں آپ لوگوں کو دے دیں، آپ کا اس کا کوئی فائدہ نہ ان کے اوپر ہوگا نہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں عمل جو ہم سیکھ رہے ہیں، علم، اس کو سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کی دعوت دینا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اس میں بہت ٹائم لگ جا رہا ہے۔ تو اب میں نے بتایا سب سے پہلے کہ آپ کو جب اگر کسی کو دعوت دینا ہے تو سب سے پہلے دعوت کے بارے میں کہ پہلے سب سے اس کا علم حاصل کرے، عمل کرے، اس کے بعد لوگوں کو دعوت دیں، ورنہ اس کا آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کی نیکی کر لی، بس آپ نے اپنے لیے کر لی، لوگوں کے لیے نہیں۔ اور ایک بہت بڑا زبردست مہینہ آنے والا ہے کچھ ہی لمحات میں، کچھ ہی مہینوں میں، رمضان، کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمیں پانے والا بنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری مغفرت کر، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، کلاس کی طرف آتے ہیں۔ آج جو کلاس نمبر 42 ہے اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ پچھلے بار جو پڑھے اس سے پہلے ریویژن کر لیتے ہیں کہ پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا کہ نماز میں جو جائز کام ناجائز کام میں، کہ نماز کے دوران بات چیت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ نماز جلدی پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جوتے پہن کے نماز ہو سکتی ہے، اگر جوتے پہن کے کوئی نماز پڑھتا، وضو کر کے جوتے پہن لیے اس نے، تو اس میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ نماز کے دوران بچے کو اٹھانا سے نماز نہیں ہوتی، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور نماز میں
حرکات جس سے نماز باطل نہیں ہوتی، یعنی ایک اشارہ یا سلام کا جواب یا پھر بچے کو اٹھانا یا کوئی چیز کا اشارہ کرنا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور پھر یہ پڑھ لیا تھا ہم نے کہ نماز میں سوچ و فکر آنا، اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی، نماز باطل نہیں ہوتی، یعنی سوچ لینا، کوئی وسوسہ آ جانا یا کوئی اور چیز وہن دماغ میں چلنا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور جان بوجھ کر نماز میں کھا لینا پی لینا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور نماز میں جان بوجھ کر ہنسنا ٹھیٹے لگانا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز، اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا، جان بوجھ کر نماز جلدی جلدی کرنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نا علمی کی وجہ سے نماز، یعنی اگر نماز ادا ہی نہیں کی، یعنی نماز اس نے سیکھی نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ نماز اس کے پاس قبول ہی نہیں۔ جس کا سجدہ ہی صحیح نہیں، جس کا رکوع صحیح نہیں، تو اس کی نماز ہی نہیں۔ جو ہم نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی نماز قبول کرے گا۔ اچھا، آپ سب کو تو یاد ہوگی، ایک حدیث ہم نے بتائی تھی، آپ کے دماغ میں امید ہے کہ وہ محفوظ ہوگی، ان کا نام بھی یاد ہوگا، حذیفہ بن یمان۔ حذیفہ بن یمان، آپ سب کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 12 منافقوں کا نام بتایا تھا، اور ان کا دوسرا بھی نام ہے رازدار رسول۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص رکوع کرتا ہے، یعنی رکوع بھی جلدی جلدی کرتا ہے، سجدہ بھی جلدی جلدی کرتا ہے، یعنی بالکل صحیح نہیں کیا اس نے سجدہ، یعنی رکوع بھی صحیح نہیں تھا، سجود بھی صحیح نہیں تھا۔ جب اس کی نماز ہو گئی، حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کتنے سال سے نماز پڑھے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 40 سال سے۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ تم نے 40 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ یہ بات کو نوٹ کر لیں، یہ پوائنٹ کو، کہ 40 سال سے نماز ہی نہیں پڑھی۔ کیا کہا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ، اور یہ بھی بتایا کہ تم ایسی نماز پڑھ رہے ہو، اور ایسی نماز میں اگر تم مر جاؤ اور تمہاری موت ہو جائے تو تمہاری موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چل رہے تھے۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، نماز وہ پڑھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ہم نماز وہ پڑھتے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے سکھایا، یا ہمارے دادا دادی نے سکھایا، یا ماں باپ نے سکھایا، اور ایسی نماز کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بچپن سے جو ہم نماز پڑھتے آ رہے ہیں، اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، بہت، یعنی ہماری عادت بن چکی ہے، اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہمیں بتائی، اس کو تو سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ نماز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگی۔ بچپن سے ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو ادا کر رہے ہیں، جو باپ دادا نے سکھا دی، اس کو بدلنے کے لیے تو مشکل ہے۔ لیکن آپ یہ بات کی فکر کریں کہ جو نماز ہم بار بار پڑھتے ہیں، یعنی میں بار بار آپ کے سامنے نماز کا ذکر کرتا ہوں، نماز کی بات رکھتا ہوں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سارا سب کچھ کیوں؟ اسی لیے کہ جو نماز ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے، یعنی جو 5 پلرز آف اسلام ہے، جو 5 چیزوں پر مشتمل ہے، اس کی جو دوسرا حصہ ہے، دوسری بنیاد ہے، وہ نماز ہے۔ اس کے بنا تو اسلام قبول ہی نہیں ہے، ورنہ کوئی اگر اسلام قبول کر لے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا اسلام لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یعنی وہ بے نمازی کافر ہے، اس کے اوپر حدیث لگ جائے گی کہ نماز فرق کرتی ہے مسلمان اور کافر کے بیچ میں۔ اور نماز اگر اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اسے نماز کا طریقہ وہ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نماز کا طریقہ آیا کہاں سے؟ نماز کا حکم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، نماز نے کس نے؟ یہ سارا سب کچھ، یہ پچھلا جو حصہ، جو سٹارٹنگ پیریڈ ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ نماز کا طریقہ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ سیکھا، اس کے بعد وہی طریقہ ہمیں سکھایا، ٹھیک ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند طریقہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی نماز کو پسند بھی کرتا ہے، اور وہی نماز اللہ کے ہاں قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ پھر بھی ہم اگر وہی نماز پڑھتے ہیں، منمانی والی، لاپرواہی والی، دکھاوے والی، کھیلنے والی، تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں کرے گا، اور ہم اللہ کے یہاں مجرم ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں مجرم ہو جائیں گے۔ اگر اسی نماز پر، اسی عقیدے پر، ہمارا اگر جو پرانا باپ دادا والا عقیدہ ہے، باپ دادا والا دین ہے، تو پھر آپ کے سامنے مثال ہے
کہ آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں اپنی موت کی، موت خود بخود ہی آئے گی، آپ کو اچک لی اور لے جائے گی۔ کتنے آج ہمارے تمام بحرین کی مسجدوں میں آج جو سیریا اور ترکی میں لوگ مر گئے، یعنی جو دنیا سے چلے گئے، ان کی جنازے کی نماز تھی غیبانہ، یعنی غیبانہ نماز تھی، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان دنیا سے چلے گئے، یعنی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ وہ کوئی کہتا ہے 7، کوئی 7,000، 8,000، 10,000، 11,000، یعنی تعداد آگے بڑھتے رہی، اللہ عالم جو کتنی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کے رشتہ دار زندہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صبر دے، کہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیماری سے بیماری میں ہیں اور بیمار رہتے رہتے چلے گئے، کوئی جوانی میں گیا، کوئی بڑھاپے میں گیا، کوئی ہم عمر میں چلا گیا، یعنی سب جا رہے ہیں، لیکن جانے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے سوال بھی پوچھے گا نماز کے بارے میں۔ اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز سیکھ لیں، جو نماز کا طریقہ ہے وہ سیکھ لیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر جب پکڑ لے گا نماز کے بارے میں تو ہم کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ کہ اللہ موقع تھا، موبائل تھا، ٹی وی، لیپ ٹاپ، ہر چیز تھی، انٹرنیٹ تھا، کتابیں موجود تھی، ہر چیز موجود تھی، لیکن میں نماز پڑھا ہی نہیں، نماز سیکھا ہی نہیں، نماز کی لاپرواہی کر دی۔ ہمیں خود بھی سیکھنا ہے، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو سکھانا بھی۔ اچھا، اگلا مسئلہ لیتے ہیں، ایک پوائنٹ لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ نماز کے بارے میں، اس کو یہ پوائنٹ کو ضروری ہمارے لیے کہ بلا وجہ مسلسل نماز میں زیادہ حرکتیں کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اس میں میں نے 3 الفاظ کہے، بلا وجہ، مسلسل اور ہے زیادہ حرکتیں۔ اب بلا وجہ سب سے پہلے کیوں؟ کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، یعنی پینٹ اوپر نیچے کرنا، ٹی شرٹ کو اوپر نیچے کرنا، کپڑوں کو اوپر نیچے کرنا، بار بار ٹوپی کو سیٹ کرنا، بار بار اپنے بالوں کو جمانا، بار بار کوئی ایسی حرکتیں کرنا، اس کی نماز میں ضرورت نہیں تھی، بلا وجہ بار بار کرنا، اس کی وجہ سے یہ نماز ٹوٹ جاتی۔ اور مسلسل، یہ کنٹینیو کرنا، لگاتار وہی حرکتیں کرتے رہنا، یعنی ہر رکعت میں، پہلی رکعت میں بھی وہی حرکت، دوسری رکعت میں بھی وہی حرکت، تیسری رکعت میں بھی وہی حرکت، چوتھی رکعت میں وہی حرکت، اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ حرکتیں کرنا، کتنی زیادہ حرکتیں کرنا جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قرآن مجید میں یا پھر حدیث میں کوئی اس کی مقدار موجود نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ 3 سے زیادہ اگر حرکتیں کر لی تو پھر اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے شرط رکھی تھی کہ نماز کے اندر اگر آپ 3 حرکتیں کرتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جائز ہے، لیکن 3 سے حرکتیں اوپر کرتے ہو، 4-5 کرتے ہو، نماز باطل ہوتی ہے۔ لیکن یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں کہ تم کتنی حرکتیں کرو گی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ لوگوں نے گھڑ لیا ہے کہ 3 سے زیادہ حرکتیں، 3 تک آپ کو لمٹ ہے، 3 کے بعد آپ کا کریڈٹ ختم ہو جائے گا۔ یہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گیا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نماز میں جو حرکتیں تعداد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز کی جو حرکتیں بار بار بچوں کو اٹھانا، وہ ہم نے آپ کو بتایا، وہ چیز الگ ہے، لیکن یہ چیز الگ ہے کہ بار بار پینٹ اوپر نیچے کرنا، ٹی شرٹ کے بارے میں یا کپڑوں کے بارے میں، کھیل، یعنی اس شخص کو، اگر وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، سامنے والے کو، جو سامنے والا اس کے سامنے یا بغل میں پیچھے وہ دیکھ رہا ہے اس کو، اور دیکھ کے محسوس کر رہا ہے یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہو کہ نماز میں وہ بار بار خطخط کر رہا ہے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ تو نماز نہیں، یہ تو بس کھیل رہا ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 5 قسم کی حرکتیں ہیں، 5 قسم کی حرکتیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ واجب، کہ جب قبلے کے رخ ہے، اگر مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے رکعت اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی اور ہمارا رخ قبلے کے غلط تھا، یعنی تھوڑا سا لیفٹ میں تھے یا تھوڑا سا رائٹ میں، تو یہ حرکت جائز ہے، یہ واجب ہے کہ آپ اپنی نماز کو ٹھیک کریں، ورنہ پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری قسم ہے حرام، مسلسل حرکتیں کرتے رہنا، میں نے ابھی بتایا اس کے بارے میں۔ تیسرا مستحب اور مسنون، یعنی صف سیدھی کرنا، اگر صف میں خلل ہے، صف کو اگر آگے بڑھنا ہے، صف ٹیڑھی ہے یا کراس ہے تو اس کو سیدھی کرنا، یہ مسنون مستحب ہے۔ چوتھا جائز، یعنی کسی حاجات کی ضرورت کوئی حرکت کرنا، بچے کو اٹھانا، خارش کرنا، یا اسکریچ، تھوڑا سا بال کو کچھ آ رہا ہے، نوز کلین کرنا، یا پھر کسی جانور کو مارنا یا کوئی چیز مارنا، یا پھر اور بھی کوئی چیزیں لے لیں جس میں جو حرکتیں جائز ہے، جس سے نماز نہیں ٹوٹتی، ہم جو پیچھے پڑھ کر آئے۔ 5واں مکروہ، اور جو مکروہ ہے مذکورہ حرکتوں کے علاوہ بلا ضرورت حرکتیں کرنا، یعنی معمولی حرکتیں چھوٹی،
یعنی گھڑی دیکھنا، یعنی یہ دیکھیں مکرو، یعنی یہ جائز ہے مکرو کہ بلا ضرورت ٹائم دیکھنا، موبائل کو سائلنٹ کر دینا یا موبائل آیا اس کو کٹ کر دینا، تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے. یعنی اگر ایک بار شرٹ نیچے اٹھ گئی یا بچے بار بار کپڑے ہٹا دیتے ہیں اور ہمارے، تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن بار بار جو حرکتیں کر رہی ہے تو یہ حرکتوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ جو آج کے جو نماز کا مسائل ہے 42 نماز میں جائز کام اور ناجائز کام یہیں پر روکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول کرے، اور جو ہمارے بھائی بہن دنیا میں پریشان ہیں، تکلیف میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کی پریشانی کو دور کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر دے. جو بھائی بہن ہمارے سیریا میں دب کر مر گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں شہید کا مقام دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور انشاءاللہ جس طرح بتایا تھا آپ کو سٹارٹنگ میں کہ ہمارا جو نماز کا طریقہ کا جو پروجیکٹ ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. یعنی جو چیپٹر ہمارا چل رہا ہے نماز کا مسائل، اسی کے اندر سے ہم نے نماز کا طریقہ سیکھا، اور انشاءاللہ اسی میں سے جو آپ لوگوں نے پروجیکٹ بنایا، جو پہلا گفٹ ہے عمرے کا ٹکٹ، دوسرا ہے 5,000 روپے اور تیسرا شاید غالباً 1,000 روپے. تو انشاءاللہ اس کے لیے سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی بہت جلد آ جائے گا. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.